السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میرے چینل پر ایک سیریز چل رہی ہے تجوید سیکھنی ہے کے نام سے، جس میں ہم ان لوگوں کو تجوید سکھاتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کر تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر پریکٹس کر کے پھر تجوید کو سیکھ سکیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا دوستو ادغام کے متعلق۔ پہلے ہم نے ادغام کے لغوی معنی آپ کو بتائے تھے، پھر اس کی تعریف کی تھی۔ اگر آپ نے میرے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ پہلے آپ میری کل والی ویڈیو دیکھیں تاکہ یہ ادغام کی تفصیل آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو دوستو، بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو میری وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، ادغام کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہم آج پہلے نمبر پر پڑھیں گے ادغام مثلین۔ اس میں دوستو ایسے دو حروف جن کی صفات اور مخرج ایک ہی ہوں مثلین کہلاتے ہیں، مثلا با، تا، سا وغیرہ۔ مثلین میں ادغام صرف تام ہوتا ہے، یعنی مکمل ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا۔ مثلین میں 14 حروف کا ادغام ہوا ہے جن کا مجموعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فاعی وکلم تہد بنظیر، اس قسم کے ادغام کو ادغام صغیر مثلین تام کہتے ہیں۔ نیز اگر مدغم یعنی پہلا حرف مدہ ہو اور مدغم فی یعنی دوسرا حرف غیر مدہ ہو تو ادغام نہیں ہوگا، جیسے قالو وما لنا۔ اب قالو واو جو ہے یہ ساکن ہے، اور اس کے بعد جو آگے آ رہا ہے یعنی کہ قالو میں جو واو ہے ساکن، اس کے آگے الف ہے، یعنی کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ واو مدہ ہے، اور اس کے بعد جو آگے اگلا واو ہے وما لنا والا وہ غیر مدہ ہے، تو لہٰذا اس میں ادغام نہیں ہوگا۔ اب میں دوستو آپ لوگوں کو ادغام مثلین کی کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو فا کی مثال دیتا ہوں، جیسے فلا یسرف فی القتل۔ اب فلا یسرف، اب یہ فا ہے، اس کے بعد بھی جو دوسرے کلمہ میں شروع ہے فی القتل میں بھی فا ہے، یعنی دونوں حروف ایسے ہیں جن کی صفات اور مخرج ایک ہی ہیں، لہٰذا اس میں کیا ہوگا؟ ادغام مثلین ہوگا، اور وہ بھی تام۔ اب عین کی مثال دیتا ہوں، ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اچھا، واو کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، آووا ونصروا۔ کاف کی مثال میں آپ کو دے دوں، یدرککم الموت۔ لام کی مثال قل لعبادی۔ اسی طرح میم کی مثال الیکم مرسلون۔ تا کی مثال کانت تعبد۔ ہا کی جو مثال ہے دوستو، اس میں کیونکہ مالیہ میں جو ہے نا، میں یہ آپ کو بتاؤں مالیہ لکا، اس میں جو ہائے سکتہ کی وجہ سے جو ہے نا ادغام اور اظہار دونوں جائز ہیں، ادغام بھی کر سکتے ہیں آپ، اظہار بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح دال کی جو مثال ہے قد دخلوا۔ با کی جو مثال ہے اذهب بکتابی۔ نون کی مثال میں دوستو من نشاء۔ زال کی مثال دوبارہ میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلے وہ آپ کو با کی دی ہے اذهب بکتابی، اب یہ زال کی جو مثال دے رہا ہوں یہ ہے دوستو اذهب۔ یا کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں یا بنی۔ را کی مثال واذکر ربک۔ تو یہ سب مثالیں دوستو ادغام مثلین تام کی ہیں۔ اسی طرح اب دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ادغام متجانسین ہے۔ اس میں دوستو ایسے دو حروف جن کا مخرج ایک ہو مگر صفات میں اختلاف ہو متجانسین کہلاتے ہیں، مثلا تا کا طا میں، سا کا ذال کا ضا وغیرہ۔ اس میں متجانسین میں ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں ہوتے ہیں، لیکن حروف حلقی کا ادغام اپنے ہم جنس میں نہ ہوگا، جیسے فاصفح عنہم۔ اب حا بھی وہ حروف حلقی میں شمار ہے اور عین بھی، لیکن ادھر پھر ان کا ادغام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حروف حلقی ہیں۔ اسی طرح حروف شجریہ بھی اس ادغام سے مستثنیٰ ہیں، جیسے اشیاء۔ دوستو، میں آپ کو ادغام متجانسین کی جو مثالیں دے رہا ہوں یہ آپ ان کو سماعت کر دیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تا کا دال میں جو ادغام ہوگا اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اثقلت دعوا اللہ، اثقلت دعوا اللہ۔ اسی طرح تا کا طا میں ہم جو ادغام کریں گے وہ ہے وقالت طائفہ۔
اسی طرح سا کا زال میں جیسے یلحث ذالک، اور زال کا تا میں قد تبین، قد تبین، اسی طرح زال کا ضوا میں اذ ظلموا، اذ ظلموا، اسی طرح با کا میم میں ارکب معنا، ارکب معنا۔ یہ جو تمام حروف میں اس میں صرف ادغام تام ہی ہوا ہے۔ اب جو مندرجہ ذیل میں آپ کو کلمات بتانے لگا ہوں، تو کا ادغام تام میں ناقص ہوا ہے، جیسے بسطت، احط، ما فرطت، ما فرطتم، کیونکہ ادغام کے وقت مدغم یعنی طا کی جو صفت استعلاء اور اطباق یہ باقی رہ جاتی ہیں، اس لیے یہ ادغام تام نہیں، ادغام تام ہی ہے بلکہ ناقص نہیں ہوا اس میں۔ تو دوستو یہ جو بس کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اسی میں ہی صرف ادغام متجانسین ہوا ہے، باقی اور کلمات میں نہیں ہوا، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ میرا آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔